مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھے معاف کرنا۔ اللہ کرے کہ میرا تجزیہ درست نہ ہو، آج بھی لوگ دین میں آتے ہیں، لیکن میری طرح کے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو لباس تو بدلتے ہیں، کپڑے تو دین کے پہنتے ہیں، لیکن اپنا باطن نہیں بدلتے، اپنے اندر کا انسان تبدیل نہیں کرتے۔ او میرے بھائیوں، یاد رکھو، جب تک من ہی نہ بدلے۔ مجھے زندگی میں ایسے مجبور لوگ بھی ملے ہیں جو کہتے ہیں پیر صاحب کوئی دعا کر دو، سارا کچھ ہے، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ یقین کرو، ترس آتا ہے۔ اس کو یہ بھی ایک سزا ہے کہ رب سب کچھ دے اور سجدے کی توفیق نہ دے، یہ معمولی سزا ہے۔ سب کچھ لے لے جا تجھے دیا اور میرے گھر نہ آنا۔ اللہ کے بندو، اپنے تزکیہ پر توجہ دے، اپنی شخصیت کے نکھار پر۔ اگر اخلاق میں، کردار میں، لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو رنگ برنگی ٹوپیاں پہننا، رنگ برنگے کمکمے لگا لینا، رنگ برنگی ادائیں اپنا لینا اور کو بخو محفلیں اور جلسے کر لینا، اس سے انداز نہیں بدلیں گے جب تک ہم وہ انداز اور اطوار تبدیل نہیں کرتے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ تقریریں کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ فرمانے لگے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا، اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا۔ مجھے میرے بھائی کہہ رہے تھے آج لمبی تقریر کرنا، تو میری زندگی میں عادت ہی نہیں ہے بہت لمبا جانے کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیے۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونے لگ جائے گی۔ آپ بچوں کو سچ کا لیکچر نہ دیں کہ بیٹا سچ بولا کرو، لیکچر نہ دیں، آپ گھر میں سچ بولا کریں۔ بچوں کی اماں ان کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو سچ نہیں بولتا، بتاتا کہیں ہے، جاتا کہیں ہے۔ تو جب آپ کا سچ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سچ کیسے بولے گا؟ آپ بچوں کو نماز کا لیکچر دیتے ہیں، نماز کا لیکچر نہ دیں، گھر میں نماز پڑھا کریں، بچے نماز پڑھیں گے۔ آپ ان کو لیکچر نہ دیں، آپ ان کو بدل کے دکھائیں، انداز بدل دیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ طور طریقے بدل دیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، رویے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم بدلتے نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری خالی تقریروں سے انقلاب آئے، ہمارے نعروں سے لوگ بدل جائیں، تو بھئی ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے کردار میں، اخلاق میں، رویے میں، لین دین میں، معاملات میں تبدیلی کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اب تو میری بھی ایک عمر ہو رہی ہے تقریریں کرتے، کبھی کبھی سوچتا ہوں اور گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ یہ کوئی رسم تو نہیں ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیان سنیں، آپ 2 گھنٹہ نعت سنیں، اور یہ کہ وہ ساری بات آپ نے سن لی اور آپ پر اس کا کیف بھی طاری ہوا، لیکن اس کا نتیجہ بھی تو کوئی نکلنا چاہیے۔ یعنی استاد سبق پڑھاتا ہے تو سال کے بعد رزلٹ پوچھتا ہے، نتیجہ مانگتا ہے۔ ہمیں اب کچھ نتائج کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں اب کچھ آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہم بڑا بانٹتے ہیں، بڑی خیرات کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی لوگ بانٹتے تھے، پر اتنا بانٹتے تھے کہ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا انداز اس طرح کا ہو گیا ہے اور لینے والوں کی طلب اس طرح کی ہو گئی۔ وہ قناعت پسند نہیں رہنا چاہتے، ان کے رویوں میں وہ رنگ نہیں آتا۔ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو بدل دیا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور کچھ اور صحابہ بھی تھے، وعدہ لیا تھا ہم سے کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ عمر بھر نہیں پھیلایا، وہ بدل گئے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ رویہ اپنا لیا، اس سے قرضہ لیا تو استعمال کر لیا، اور جب اس نے مانگا تو اس سے لے کے اس کو دے دیا، اور پھر جب وہ تنگ کرنے لگا تو اس سے لے کے اس کو دے دیا۔ خدا کے بندو، یہ تو رویہ درستی نہیں ہے، آپ کا وقار ختم ہو جائے گا، آپ کی شخصیت میں وہ رنگ نہیں رہے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں نبی پاک نے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، اونٹ پہ بیٹھے تھے، درہ ہاتھ سے گر گیا،
करीब गुलाम खड़ा था, उससे नहीं कहा मुझे पकड़ा दे, खुद नीचे उतरे। तो खादिम ने कहा मुझसे कह देते। फरमाया कैसे कहता, हुजूर से वादा किया कि जिसे सवाल नहीं करता, कैसे कहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बुला के कहा कुछ हिस्सा ले लीजिए। फरमाया ना भाई, बिल्कुल नहीं, मैंने हुजूर से वादा किया है किसी से सवाल नहीं करना। हजरत उमर ने भी कहा, कहने लगे नहीं आप किसी और को दे दें। जनाब उमर कहने लगे लोगों गवाह हो जाओ, मैं इन्हें देता हूं, ये लेते नहीं। और हमारे यहाँ क्या हाल है, स्टेज पे नात हो रही होती है, सदफ दुनिया छड़नी पई ते छड़ दियांगा, दामन हुजूर दा छड़ना नहीं, ते 40,000 तो 5,000 भी नहीं छड़ना, ये भी नाल है। ओ भाई तू तो दुनिया छोड़ने की बात कर रहा था, हुजूर की मोहब्बत का जिक्र कर रहा था, और तेरी नात ने लोगों की आंखों में आंसू पैदा कर दिए, दर्द आया, और इतना बड़ा सोच तू इतना सस्ता बेच गया। 50-60 हजार में इतनी कीमती चीज बेच गया जो करोड़ों अरबों से भी नहीं खरीदी जा सकती, इतना सस्ता। खुदारा अपने अंदर तब्दीली लाएं, इखलाकी रवैयों में, किरदार में, अमल में, उठने में, बैठने में। मेरी एक बात सुने और मैं अपनी बात को समेट दूं। इतनी बड़ी तादाद में आप यहां जमा हुए हैं, और अल्लाह ताला हमारे भाइयों को मजीद तौफीक दे। ये इतना बड़ा ग्राउंड है फिर भी कम पड़ गया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, यहां उठ के जब आप जाए ना, तो कम से कम एक अपनी बुरी आदत बाहर रोड पे फेंक जाए, एक बुरी आदत बाहर छोड़ जाए। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आज गुस्सा बाहर फेंक जाए, वालदा के सामने, घर वाली के सामने मुस्कुराते हुए जाए। अगर आप तल्ख हैं तो तल्खी फेंक जाए। अगर आप बिला वजह झूठ बोलते हैं तो झूठ छोड़ जाए बाहर। आज कहे बस हुजूर की महफिल सुन के आया हूं, आज के बाद नहीं बोलना। एक छोटी सी अपील कर लूं आपसे, चंदे की नहीं करने लगा, बेफिक्र हो जाए। एक अपील करनी है, कर लूं आपसे। जिसने इशा नहीं ना पढ़ी उसने पढ़ के सोना है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया, इशा पढ़ के आए। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनकी बात कर रहा हूं, वो इशा पढ़ के सोइएगा। और आज ना पक्का अलार्म लगाना है फजर का, और रातें चूंकि लंबी आ रही हैं तो कोशिश करें तहज्जुद भी पढ़ा करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूं, जो मैंने कहा है मेरा रब कबूल फरमा ले।